تغلق بادشاہ ہندوستان میں گزرا تھا، اس کا ایک بہروپیہ تھا۔ بہروپیہ آپ جانتے ہو، وہ بہروپ شکلیں چینج کر کے آتا تھا، اور تغلق بادشاہ بڑا ذہین تھا، وہ پہچان جاتا تھا، طرح طرح کی شکلیں اور بہروپ بنا کے آتا، وہ پہچان جاتا تھا۔ اور وہ بہروپیہ نے سوچا کہ یار کوئی ایسی شکل بناؤ کہ تغلق بادشاہ مجھے پہچان نہ سکے۔ چنانچہ وہ دلی شہر کے قریب جو ایک گاؤں میں چلا گیا، وہاں جھونپڑا کھڑا کر لیا، اور اس نے نقلی داڑھی لگا لی، پگڑ باندھ لی، اللہ والوں والی شکل بنا کر بیٹھ گئی، لمبی تسبیح بیٹھا ہے۔ اب لوگوں میں شہرت ہوگی کہ کوئی اللہ والے یہاں پر ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ سے اللہ والے کو وہاں سے دوسرے صحرا کے اندر منتقل کر دیا، وہاں فیضان علم پھیل رہا ہے، وہاں فیضان ایمان پھیل رہا ہے، اس طریقے سے یہ آ گیا۔ تو لوگوں نے سوچا کوئی اللہ والا آ گیا، تو لوگوں نے خدمت کرنا شروع کر دی۔ اب یہ وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ کچھ دن گزرے تو تغلق بادشاہ کو کچھ جنگی مہم پیش آئی، اور تغلق بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب اس کو جنگی مہم کوئی پیش آتی تھی تو کسی اللہ والے سے دعا ضرور کرواتا تھا۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ یار یہاں کوئی قریب کوئی اللہ والا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، ایک اللہ والے یہاں آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، بڑے نورانی ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے، بات نہیں کرتے، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو یار دعا کرواتے ہیں ان سے۔ اب وہ تغلق بادشاہ جو ہے وہاں پہنچا ہے، اب یہ مراقبے میں بیٹھا تھا۔ اب وہ جب نقارے بجے بادشاہوں کے اور شہنائیاں بجی تو سمجھ گیا کہ تغلق بادشاہ کا لشکر آ رہا تھا تو گھر کا بھیدی۔ اب جیسے بادشاہ اترا جھونپڑے کے پاس ہے تو یہ مراقبے میں تھا۔ اب بادشاہ سلامت السلام علیکم کیا، اب یہ مراقبے میں رہے کچھ دیر تاکہ ذرا استغنا جو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اس شان میں بیٹھے ہیں۔ تو تغلق نے کہا لگتا ہے بھائی پہنچا ہوا ہے، بھائی واقعی کوئی یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے بعد سر نیچے تھا تو بولا تغلق بادشاہ ہم جانتے ہیں تم کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ اب بتائیے، بغیر بتائے جس کو پتہ چل جائے تو بادشاہ نے کہا لو بھی اس سے بڑا اللہ والا پہلے دیکھا ہی کبھی نہیں، اس کو تو کشف ہو گیا کہ بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ تغلق ہم جانتے ہیں جو کس مقصد کے لیے آئے ہو، جنگی مہم کی دعا کرانے آؤ، جاؤ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب تغلق تو پیروں میں پڑ گیا کہ حضرت جزاک اللہ، آپ نے دعا کر دی اور حضرت آپ کو علم ہو گیا، سوال نہیں، سوال اللہ والوں سے سوال نہیں۔ اچھا بھائی، بادشاہ اور گھبرا گیا کہ بھائی واقعی پہنچے۔ اب بادشاہ نے جناب اشارہ کیا خدام کو، اور اشرفیوں کی تھیلیاں وہ اٹھا ان کے قدموں میں رکھی۔ جیسے قدموں میں رکھی تو زور کے ٹھوکر ماری اور پھینکی دور۔ کہا کہ اللہ والوں کے سامنے گندی دنیا پیش کرتے ہو، بادشاہی ہوگی تمہارے گھر تک، اللہ والوں کو کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ یہاں سے، ہمارا تعلق بادشاہوں کے بادشاہ سے۔ تو بادشاہ نے سوچا یہ واقعی اللہ والا بھائی، کیونکہ بھائی جو اس نے ٹھوکر مار دی ہے شرفیاں بھی۔ اب وہ بادشاہ ڈرتا ہوا سمیٹ کے جب چلا، تھوڑی دور چلا تو یہ پیچھے سے بھاگا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ بڑے حیران، دیکھا بھی یہ وہی اللہ والا بھاگا آ رہا۔ قریب آ کے اسے اپنی داڑھی اتاری، کہا کہ بادشاہ پہچانا میں کون ہوں؟ بادشاہ نے اوہو تو وہی بہروپیہ، یہ کیا حرکت ہے؟ کہا کہ دیکھیے میں نے کہا تھا آپ کو میں دھوکہ دوں گا، آج دیکھیے میں نے دے دیا نا دھوکہ، آج میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ یہ بات کہی۔ اللہ اکبر، تغلق بادشاہ کی بات سننے والی ہے۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے دھوکہ کھایا بھی تو اللہ والوں کے روپ سے دھوکہ کھایا، میں نے اپنے اللہ کے نام سے دھوکہ کھایا کہ تو اللہ والا بن کے بیٹھا تھا۔ اب تغلق نے زندگی میں اگر دھوکہ کھایا تو اللہ کے نام پہ تو کھایا، دنیا کا دھوکہ تو نہیں کھایا۔ کوئی بات نہیں، یہ دھوکہ مجھے قبول۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے روپ سے دھوکہ کھایا ہے، یہ دھوکہ ایک نہیں 10 دفعہ کھانے کو تیار ہوں، کیونکہ میں اپنے محبوب کے نام پہ دھوکہ کھا رہا ہوں۔